السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جی 9 مئی کے حوالے سے بڑا سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ 9 مئی، پورا مئی، پھر مئی کے بعد جون، پھر جولائی، پھر اگست، اب ستمبر۔ آج ستمبر کی تاریخ ہے 9 تاریخ، تو 9 مئی سے 9 ستمبر اتنا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی بغاوت اور دہشت گردی جو ایک سیاسی جماعت اور ان کے ساتھ مل کر منظم منصوبے کے تحت دہشت گردی ہوئی، اس کے خلاف ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ تو بڑی بے چینی ہے میڈیا میں بھی، عوام میں بھی، لوگوں میں بھی، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اتنی بڑی آپ کے دہشت گردی اور اتنی بڑی بغاوت کے باوجود، جس کے ثبوت بھی موجود ہیں، فوٹیجز بھی ہیں، ایویڈنس بھی موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر ان کو ابھی تک سزا نہیں ملی ہے تو پھر آئندہ آنے والے وقت میں اس قسم کے گروپس پاکستان کو، پاکستان کے اہم فوجی تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچا دیں گے۔ بات تو صحیح ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں جو ٹرمپ کے لوگوں نے جو بھی حرکت کی، اس لیول کی نہیں کی، لیکن وہ گھسے اور کیپٹل ہل میں اور انہوں چیئر پہ بیٹھے اور چیزیں توڑی اور اندر گھسے، حالانکہ اسے جلایا نہیں گیا، حالانکہ اس پہ بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہاں فوری طور پر ان کا احتساب کیا گیا اور ان کو سزا ہو گئی۔ کسی کو 25 سال، 18 سال، کسی کو 9 سال، 8 سال، 3 سال، ایک بڑی تعداد کو سزا ہو گئی، اور ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا آرمی جو کوڈ بنا ہے، آرمی نہیں چاہتی، حالانکہ آرمی چیف کا واضح اعلان ہے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار اعلان ہے۔ کور کمیٹی فارمیشن میٹنگ میں بھی، جو کہ بہت بڑی ایک اجلاس ہوتا ہے، اس میں بھی واضح اعلان تھا ISPR کا کہ نہ تو ماسٹر مائنڈ کو چھوڑا جائے گا، نہ منصوبہ سازوں کو چھوڑا جائے گا، نہ اکسانے والوں کو، نہ سہولت کاروں کو، نہ دہشت گردوں کو۔ ٹھیک ہے، ایک تعداد گرفتار تو ہے اس میں، لیکن اور ایک تعداد بھاگی ہوئی ہے اور ایک تعداد اشتہاری ہے۔ یہ تینوں کیٹیگریز ہیں۔ ایک جو گرفتار ہیں وہ ہیں ابھی، دوسرے جو اشتہاری ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں، تیسرا جو ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے، یہ بھی اتنے ایسے لوگ ہیں۔ تو جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، وہ تو ہیں جو ان کو اشتہاری کر دیا گیا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہے، ان پر کام ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے، مثلا ان کے احتساب ان کا شروع نہیں ہوا۔ کیا اس کی وجہ پاکستان کی حکومت ہیں، سیاسی حکومتیں، سیاسی لوگ ہیں، یا اس کی وجہ آپ کے خود آرمی ہے، یا اس کی وجہ پاکستان کے قانون ہیں، یا اس کی وجہ پاکستان میں عدلیہ میں موجود ایسے ججز جو سہولت کاری کر رہے ہیں، ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو جواب آئے گا 2۔ ایک وقت میں تو کچھ سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آج اگر ان دہشت گردوں کو، جو سیاسی دہشت گرد ہیں، معاشی دہشت گرد ہیں، جو سیکیورٹی کے دہشت گرد ہیں، جو لوگ بھی ہیں، ان میں کیونکہ سیاسی لوگ انوالو ہوئے ہیں، ایک سیاسی پارٹی انوالو ہوئی ہے، تو اگر ان کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہوتا ہے اور ان کو سزا ہوتی ہے، تو کل ان کے لیے بھی بہت بڑا میسیج ہے۔ تو دوسری سیاسی جماعتیں، اگر ان کے کارکنوں نے بھی کبھی اس طرح نہ بھی صحیح، اس کے قریب ترین اگر کوئی عمل کیا، تو ان کی سزا بھی آرمی کورٹ میں ہوگی۔ اس کی بنیاد پر انہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر بھی ایسے مائنڈ سیٹ موجود ہیں، تو چنانچہ وہ ان چیزوں کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب تو کیئر ٹیکر حکومت ہے، اور کیئر ٹیکر حکومت کے وزیر اعظم نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ 9 مئی ایک طرح کی سازش تھی، پاکستان کی فوج پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آرمی کے خلاف، تو ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ تو یہ میٹر تو اب ریزالو ہو گیا۔ آرمی کھڑی ہے اپنی جگہ پر، وہ عدالت لے کر کھڑی ہے، اور عدالت قانونی اور آئینی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جی کیا وہ سہولت کار ابھی موجود ہیں جو دہشت گردوں کو سہولت کاری کرتے ہیں؟ بالکل موجود ہیں، عدالتوں میں موجود ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں 4 5 6 ججز کا ایسا ایک گروہ موجود ہے
جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں آڈیوز بھی ہیں جس کے اوپر ایک فیصلہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ آڈیوز عدالت پہ، اس کی انکوائری عدالت پہ حملہ ہے، انکوائری عدالت پہ حملہ ہے. انکوائری ہو جائے بھائی، پتہ چل جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہ آپ کی ساس انوالو ہے، آپ انوالو ہے، آپ کے دوسرے لوگ انوالو ہیں. نہیں ہے، کیونکہ آڈیوز کی فورنسک تو ہو چکی ہے، حکومت کرا چکی ہے اور سب صحیح ہے، سب کی آواز صحیح ہے. لیکن 7 دن پہلے 6 دن پہلے چیف جسٹس بندیال صاحب اپنے 2 رفیقوں کے ساتھ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ جناب یہ سب مسترد اور یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے. حالانکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو عدلیہ کا احتساب کرتی ہے ججز کا، اس میں بھی یہ ریفرنس سب سے بڑے وکلا کے جو آئینی جو آپ کا پینل ہے، جو بار کونسل، اس کے ذریعے گئی ہوئی، چاہے اسی کی تحقیقات کرا دے تو اس کی تو لوگوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، پاکستان کی عوام کو کیا باہر بھی پتہ ہے کہ یہ آڈیوز اور یہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہیں اور یہ سہولت کاری ہوئی ہے اور اس کے سارے مثلا ساری چیزیں بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں اور ایسے فیصلے بھی ہیں. تو چنانچہ اس وقت جو معاملات رکے ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے کہ سہولت کار ابھی تک موجود ہے، تو اس لیے. لیکن اس دوران ایف آئی اے، نیب، اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی، آپ کو پتہ، اور وہ جی آئی ٹی کو بہت ہائی پروفائل لیول پر ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر، خاص طور پہ جناح ہاؤس ہے، عسکری ٹاور ہے، مختلف جو اقدامات پورے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں ان کے اوپر اس کی انکوائری کرے اور انکوائری کرنے کے بعد ان لوگوں کو نامزد کرے جو اس کا حصہ ہیں. تو جی آئی ٹی رپورٹ مضبوط. اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جی آئی ٹی جو رپورٹ ہے، جو انکوائری ہے، وہ مکمل ہو گئی ہے اور جی آئی ٹی مکمل طور پر اس بات پہ اس کے پاس ثبوت آ چکا ہے کہ عمران خان اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور اس کے ساتھ ان کے جو رفقا ہیں، جن میں آپ کے اسد عمر بھی ہیں، شاہ محمد قریشی صاحب بھی ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بہنیں وہ بھی سہولت کاری میں اور آپ کے منصوبہ سازی میں موجود تھیں. تو عمران خان اور ان کی بہنوں کو مرکزی ملزم کے طور پر جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں ثابت کیا اور اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے عہدیداران ہیں، اس میں آپ کے علی امین گنڈا پور بھی، شہریار آفریدی بھی، اس کے علاوہ محمود الرشید بھی، اس کے علاوہ آپ کے مراد سعید بھی، اس کے علاوہ آپ کے جو میڈم ہیں آپ کی، تو کئی لوگ اس میں منصوبہ سازوں میں. کور کمیٹی کا وہ حصہ جو عمران خان کے ساتھ تھا، جس میں یہ طے ہوا تھا جب عمران خان صاحب اندر ہو گئے تو پھر اس کور کمیٹی کے ان لوگوں نے ان کو موبلائز کیا اور کہا کہ ان جگہوں کی نشاندہی جس کی گئی تھی وہاں حملہ کریں. اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے دیگر بہت سارے لوگ شامل ہیں، ان کے ورکر ہیں. تو یہ جی آئی ٹی نے بڑی انکوائری کی ہے، بڑے ایویڈنس موجود ہیں ان کے پاس اور انہوں نے ان تمام ایویڈنس، تمام فوٹیجز، تمام انکوائری، تمام جو لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نامزد کیا ہے. عمران خان صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ ہے. عمران خان اور ان کی بہن گناہ گار، یہ لفظ ہے اس تمام ایونٹس کا. اور ابھی عسکری ٹاور کا بھی ہونا ہے، ابھی تو جناح ہاؤس کے حوالے سے کیا ہے اور ابھی بقیہ بھی ساری چیزیں آنی ہیں جو دوسرے علاقوں میں ہوا ہے، خاص طور پہ کے پی کے میں، کراچی میں اور دوسرے شہروں میں. تو اس کے بعد جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد جو پوری ایک رپورٹ ہے، پوری انویسٹیگیشن ہے ثبوتوں کے ساتھ، تو اب اس کے بعد اب یہ عدالتوں میں کیس جائے گا اور یقیناً یہ کیس آرمی عدالت میں جائے گا، جیسے کہ وزیر اعظم نے اور آرمی چیف اور کور کمانڈر فارمیشن کمیشن جو تھی کمیٹی نے جو فائنل فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے پارلیمنٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے. اور اہم ترین پاکستانی قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہو. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جی آئی ٹی کی اس رپورٹ اور انکوائری کے بعد یہ آرمی کورٹ کی طرف جائے گا یا انسداد و دہشت گردی عدالت میں بھی کچھ کیسز جائیں گے. اور جو سہولت کاری ہو رہی ہے
وہ اب چاہ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ ڈیلے ہوا تھا، اور میرٹ پہ اب فیصلہ ہوگا. جو جرم کرے گا، چاہے وہ عورت ہو مرد، اس کو اس کی سزا ملے گی، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا چاہے وہ ایک کارکن ہو. انتظار کرتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.